اسلام آباد میں گزشتہ 2 مہینے پہلے ایک مشہور جو ٹک ٹاکر تھی ثنا یوسف، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی، لاکھوں چہروں پہ جو ہے مسکراہٹوں کا جو ہے وہ باعث بنتی تھی۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل عباسی۔ اسلام آباد میں گزشتہ 2 مہینے پہلے ایک مشہور جو ٹک ٹاکر تھی ثنا یوسف، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی، لاکھوں چہروں پہ جو ہے مسکراہٹوں کا جو ہے وہ باعث بنتی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ آج اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ یہاں کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ کمرہ جو ہے اس کے والدین نے اسی طرح سجایا ہوا ہے۔ یقین کریں اس کمرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کمرے میں ثنا یوسف کے بعد کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ ثنا یوسف آج بھی کہیں باہر ہوگی، کہیں کسی کام سے گئی ہوگی، کالج گئی ہوگی، اور اب سے کچھ دیر بعد وہاں اسی روم میں آئے گی۔ لیکن کچھ یادیں اس کی، یہ ثنا یوسف کی ایک پکچر ہے جو اس کے بیڈ روم کے ساتھ ہی بالکل رکھی ہوئی ہے۔ یہ گلاسز، یہ رنگ اس کی ثنا یوسف کی، ماسک جو وہ پہنتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ بیڈ ہے ناظرین جہاں پہ ثنا یوسف موجود تھی۔ یہ گولیوں کے نشانات آپ دیکھیں، ایک ادھر دیوار کے ساتھ گولی کا نشان، اور یہاں پہ جو اس کا بلیڈ تھا اس کے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ثنا یوسف کا نام لکھا ہوا اس کے بیڈ کے بالکل ہی اوپر۔ یہ کمرہ ناظرین مطلب مکمل طور پہ ثنا یوسف کی یادوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ اس سائڈ پہ آپ دیکھیں تو لڑکیوں کی جو ایک ضروری چیزیں ہوتی ہیں، میک اپ کا سامان، پرفیوم، باقی اور چیزیں جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام اسی طرح ثنا یوسف کی جو ہے وہ کمرے میں لگی ہوئی ہیں۔ سجاوٹ جو ہے اسی طرح کی ہوئی ہے۔ دوسری جانب اگر میں دیکھوں تو یہ الماری، اور اس میں ثنا یوسف کے کپڑے جو ہیں اسی طرح اس کے والدین نے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ثنا یوسف جو ہے ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھی۔ اپنے جو کپڑے تھے، برینڈ جو اسے مختلف ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں دیتے تھے، وہ غریبوں میں جا کے تقسیم کر دیتی تھی۔ خواب کوئی نہیں تھا زندگی کا، ایک ہی خواب تھا کہ چترال جس علاقے سے وہ تعلق رکھتی ہے بہت بیکورڈ ہے، وہاں کے لوگ بہت غریب ہیں، فیوچر میں جا کے ڈاکٹر بن کے ان لوگوں کو سرو کرنا ہے، ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے۔ ناظرین والدین یہ بتاتے ہیں، ابھی ہماری ان سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی خواب نہیں تھا، ایک ہی خواب تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے۔ اس لڑکی 17 سال کی تھی، اور ابھی سے اس کے جو موٹیو تھا یہ تھا کہ جو برینڈز اسے کپڑے دیتے تھے وہ اپنی دوستوں کو پوچھتی تھی کہ کس کو یہ کپڑے دینے ہیں، کون غریب لوگ ہیں، کون سی غریب لڑکی ہے جو اس طرح کے برینڈز کے کپڑے نہیں خرید سکتی، نہیں پرچیز کر سکتی، ان کو دینے۔ ناظرین یہ دیکھیں آپ، اس کے جو شوز ہیں وہ بھی اسی طرح کمرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کمرے میں یقین کریں جب ہم ثنا یوسف کا تصور کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ کمرہ ہے تو کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ والدین ان کی ہمت کو داد دوں گا کہ 24 گھنٹے اس گھر میں رہتے ہیں، اور اسی طرح یہ کمرہ جو ہے سجا ہوا ہے، قانون سے، عدالتوں سے انصاف کی امید لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ثنا یوسف کے قاتل کو سزائے موت بھی ہو جاتی ہے، ثنا یوسف واپس نہیں آئے گی، لیکن معاشرے میں جو دوسرے اس طرح کے درندے لوگ ہیں یا جو لڑکیاں ہیں ان کو جو ہے ایک امید مل جائے گی، اور ان درندوں کو جو ہے وہ سبق مل جائے گا کہ ہم نے اگر اس طرح کا اقدام کیا، کسی دوسری ثنا یوسف کا قتل کیا، تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ اپنی عدالتوں سے جو ہے وہ گزارش کریں گے، اسلام آباد کی انتظامیہ سے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جو جج صاحب ہیں اس کیس کو پراپر ڈیل کر رہے ہیں، ہیئرنگ کر رہے ہیں، ان سے کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ نہ صرف منطقی انجام تک پہنچائیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک سبق آموز یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اگر اس طرح کا جرم کریں گے، کسی بے گناہ کے قتل کا باعث بنیں گے، تو آپ لوگوں کو بھی سزا ہوگی۔ اپنے میزبان عادل عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔